ہیرا، کہاں ہو تم؟ میں اپنی بہن کو مسلسل آوازیں دیتے ہوئے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اسے کھیتوں میں بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ میری عمر 20 سال جبکہ میری بہن کی عمر 18 سال تھی۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں تھک گئی اور رونے لگی۔ میرے امی ابو شہر میں میری کزن کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ وہ سختی سے مجھے ہدایت دے کر گئے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور آج میں نے ہیرا کو زبردستی قریبی دکان سے کھانے پینے کی چیزیں لینے بھیج دیا تھا۔ 4 بجے کی گئی ہیرا جب 20-25 منٹ تک بھی واپس نہ آئی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اسے ساری جگہ ڈھونڈ لیا پر وہ نہ ملی۔ اس وقت 5:30 ہو گئے تھے، اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں ایک درخت کے قریب بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگی۔ اچانک کوئی میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک مرد تھا۔ سنو، میں ایک مسلمان جن ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم میری مدد کر دو تو میں تمہاری بہن کو چھڑوا دوں گا۔ اس کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے اپنی بہن کی پریشانی ہونے لگی۔ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں نیک جنات بھی رہتے تھے، اسی لیے مجھے حیرانی نہ ہوئی، مگر اس جنزادی کی بات کے پیچھے چھپی چالاکی میں نہ جان پائی۔ کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ میں نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو جنزادہ تھا، اس لیے میری بہن کو صحیح سلامت لا سکتا تھا۔ دوسرے گاؤں میں ایک جادوگر رہتا ہے، اس نے میری جنزادی بیوی کو قید کر لیا ہے۔ تمہیں بس چپکے سے وہاں جانا ہے اور صندوق میں سے میری بیوی کو آزاد کروا دینا۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوگی میں تمہاری بہن کو آزاد کروا دوں گا۔ جتنی جلدی تم یہ کام کرو گی اتنی جلدی تمہاری بہن تمہارے پاس آ جائے گی۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے جلدی سے اس کی مدد کی حامی بھر لی۔ جنزادے نے مجھے ایڈریس وغیرہ سمجھا دیا تھا۔ میں نے آج رات ہی وہاں روانہ ہونے کا سوچا، کیونکہ میں اپنی بہن کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتی تھی۔ گھر آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور پیسے اٹھا کر گاؤں کے لیے نکل گئی۔ بس کے ذریعے میں اس گاؤں تک پہنچی۔ مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ آستانہ جا کر میں نے جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی کہ مجھ پر کالا جادو ہے۔ آستانے والے انکل نے مجھے ایک کمرے میں انتظار کرنے کو کہا۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا اور بڑی ہوشیاری سے ایک کھڑکی کی کنڈی کھول دی تاکہ یہاں سے اندر داخل ہو سکوں۔ اس کے بعد میں کام کا بہانہ بنا کر کھیت میں چھپ گئی۔ 9 بجے جب آستانہ بند کر کے سب لوگ واپس چلے گئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہاں بہت خوفناک چیزیں پڑی تھیں، انسانی کھوپڑیاں اور گوشت وغیرہ۔ وہ انکل کالا جادو کرتے تھے۔ خیر میں نے وہ صندوق تلاشا۔ میں مسلسل اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ بالآخر مجھے وہ صندوق ملا اور میں نے اسے کھولا تو وہ جنزادی آزاد ہو گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور انسانی روپ میں آ گئی۔ اس کے ساتھ میں 2 گھنٹوں میں واپس اپنے گاؤں آئی۔ اب مجھے کافی رات ہو چکی تھی۔ میں اسی درخت کے پاس آ گئی جہاں مجھے وہ جنزادہ ملا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں وہاں پہنچے جنزادہ بھی آ گیا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تمہاری بہادری سے متاثر ہوا ہوں، وہ جنزادہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ جنزادی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کی بیوی کو واپس لے آئی ہوں، اب آپ میری بہن کو آزاد کروا لائیں، میں نے پریشانی سے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا۔ میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ جنزادی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی کہ کیسا جھوٹ؟ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ جھوٹ نہ بولا ہو کہ وہ میری بہن کو آزاد کروائے گا۔ تمہاری بہن کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اسے چھپا دیا تھا۔ مجھے کسی ایسے انسان کی مدد کی ضرورت تھی جو میری مدد کرتا، لیکن مجھے کوئی بہادر انسان نہ ملا۔ اگر میں تم سے بھی کہتا تو تم انکار کر دیتی اور اس طرح بہادری کا مظاہرہ نہ کرتی۔ تو میں نے جان بوجھ کر تمہاری بہن کو اٹھا لیا اور اس کو کچھ ہو جانے کے خوف سے تم نے وہ کام بھی کر دیا جو تم عام حالات میں نہیں کر سکتی تھی۔ جنزادی کی بات سن کر میں صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک چٹکی بجائی تو ایک درخت کے پاس سے میری بہن مسکراتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ جنزادے نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں بھی مسکرا دی۔ اس کی مدد کر کے مجھے اچھا لگا تھا۔ میں نے آئندہ اپنی بہن کو گھر سے باہر بھیجنے سے توبہ کر لی،
کیونکہ اس بار تو جنزادے نے اسے اٹھا لیا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ بعد میں واقعی کوئی اسے اغوا کر لیتا۔ میں بہت وہمی تھی، سوچ کر میں ہنس دی۔